السلام علیکم پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، بیلجیم، ناروے، اٹلی، برمنگھم، اس کے ساتھ ساتھ اسپین، یو اے ای، قطر، تنزانیہ، ایران، نیپال اور بنگلہ دیش، جہاں پر بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں سب کو کہوں گا جی السلام علیکم اور آداب ہے. میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے، اور آج کی ویڈیو جو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو سنی اور دیکھی جی. تو اس ویڈیو میں یوں کہہ لیں کہ بیبو کی روشنی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی میرا زاہد خان کے ساتھ کوئی بھی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے. بیسیکلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہوئے. وجہ کیا تھی کہ سلمیٰ اور ستارہ کا جو آپس میں ایک کنٹروورسی چلی ہوئی تھی کہ میں نے ستارہ کو ڈیفینڈ کیا اور بیبو نے کیا سلمیٰ کو ڈیفینڈ. لیکن میرا ان کے ساتھ آج بھی یہی ایک ان کے ساتھ تقاضا ہے، یا یہاں پر ہمارا ان کے ساتھ تضاد ہے اور ڈے فرسٹ ابھی تک ہے کہ بیبو کی روشنی اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تو آپ کو کم از کم اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ اس چیز کو ایگری کر لیں کہ یار نہیں ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے کہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اوکے فائن. لیکن ہم نے سنی سنائی باتوں کے اوپر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی. ہم پریکٹیکل جا کے یہ میں نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں، پبلک کو نے بھی دیکھی ہیں اور آپ نے بھی دیکھی ہیں، اور آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ہم نے جو چیزیں دکھائی ہیں یا دیکھی ہیں ہم فیلڈ میں جا کے ہم لوگوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، ادھر گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا. نو ڈاؤٹ کہ آپ بھی اس کی فیملی کے ساتھ بڑی اٹیچ رہی ہیں، آپ بھی گئی ہیں وہاں پر، آپ بیٹر جانتی ہیں ان کے بارے میں. آپ کی بات کو بھی ہم بالکل ڈسٹ بن میں نہیں ڈال سکتے اور نہیں ڈالنی چاہیے. اور میں نے جو کل کی ویڈیو میں بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر سلمیٰ یاسین اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہے تو یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. باقی جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ زاہد خان کے کورٹ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، تو بالکل زاہد خان اس کیس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اور یہ چیز میں آپ کو ویری کلیئر بتا دوں کہ 19 کو ڈیٹ ہے اور میں پیش ہوں گا، میرے وکیل بھی پیش ہوگا، اور آپ کے نام پہ فی الحال نوٹس کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، جتنے بھی اس میں دوسری پارٹیاں ان کے نام کے نوٹس ابھی تک نہیں ہے. نوٹس جس ڈپارٹمنٹ کا ہے وہی ڈپارٹمنٹ ابھی آئے گا، وہ سوالوں کے جوابات دے گا ہمارے وکیل کے یا سیشن جج صاحب جو بھی پوچھیں گے، اس کے بعد نوٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اوبیسلی اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا کہ آپ سامنے آئیں. اگر آپ کی باتوں میں صداقت ہوگی تو اوبیسلی مجھے آپ لوگوں سے ذاتی طور پر کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر آپ کی سٹیٹمنٹ بیٹر ہوگی تو آپ اس کیس سے وڈرا ہو جائیں گی، نکل جائیں گی، باہر نکل جائیں گی، بے قصور ہو کے نکل جائیں گی. اگر آپ کی سٹیٹمنٹ میں کوئی جان نہ ہوئی تو اوبیسلی وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کا فیصلہ کرے گا، نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. باقی ہماری آپ کے ساتھ ذاتی رنجش کوئی بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہوگی. بات نقاب اتارنے کی ہے، بات حقیقت کو سامنے لے کے آنے کی ہے. اگر آپ حقیقت کو سامنے لانے میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے، کیونکہ میں نے اپنی آڈینس سے ویوز کے لیے یہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں کی ہوئی کہ جی میں صرف ستارہ یاسین کو ہی ڈیفینڈ کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. میں نے اپنی آڈینس کو یہ بات بولی ہے کہ جی سچ جو بھی ہوگا وہ سننا پڑے گا، چاہے وہ کڑوا ہوا چاہے وہ میٹھا ہوا. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، جہاں تک میرا نالج کہتا ہے، جہاں تک میری ریسورسز نے جو کام کیا ہے کہ کوئی ہوٹل نہیں تھا، کسی ہوٹل میں ستارہ یاسین نہیں گئی، کوئی اصغر پاکستان نہیں آیا. یہ صرف اور صرف ایک بلنڈر تھا. یہ ایک سٹوری کریٹ کی گئی ہے. سلمیٰ یاسین اور اصغر اور نینا شاہ رخ پروفیسر نے اس چیز کی، یہ رائٹر ہیں. یہ آپ میری ویڈیو پیچھے جا کے دیکھیں. یہ نہیں کہ میں آج آپ نے میرے حق میں یا میرے پلائٹلی ویڈیو ڈالی تو میں آپ کو یہاں سے سکپ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے پروموٹ کیا ہے، لیکن اس کہانی میں جو مطلوبہ ممبران شامل ہیں میں نے ان میں آپ کو شامل نہیں کیا ہوا. مطلوبہ جو اسکرپٹ کے باقاعدہ کریکٹر تھے، جو اسکرپٹ سٹوری رائٹر تھا، وہ تھا پروفیسر اعظم. پروفیسر کیا اس کو بولوں، وہ بڑوے کو پروفیسر نام تو شرمندگی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہہ رہا. اب اس کا سالہ بھی جو ہے وہ سالیہ تقریباً نہ دیکھا رہا لیا. تجھے میں کیا بولوں؟ تیرا لیول ہے کہ تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے، تو پینسل لے کے پھر پکڑ کے بیٹھ گیا. تیرا منہ توڑ کے میں رکھ دوں گا اگر تو نے کوئی بھی اس طرح کی بکواس نہ مزید کی تو. نہ کسی بات کا پتہ ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں منہ اٹھا کے آ گیا کہ جی آپ یہ سعودیہ جا رہی ہیں، کوئی میٹ اپ نہیں ہے. تو ماما لگتا ہے، میں تجھے بتاؤں گا 2 دن کے بعد دیکھنا پھر کدھر منہ لے کے جائے گا. پھٹے منہ ہے تیرا ویسے ہی آگے سے بکواس کرنے کے لیے کرسیوں کے اوپر، انہی کرسیوں کے اوپر وہ دکان کے پیچھے جو بیک اپ ہے وہاں پر بیٹھ کے پینسل پڑھ کے تو بھی
ग्वालिया बने गए, जा जाके दूध लेके जाके देख कितने आपके कुंडे बिके हैं दही के, आज कितने किलो आपका दूध बिका, कितने चाय कप गए हैं मार्केट में। चल दफाओ, वाईटी का बड़ा यूट्यूबर बना हुआ है, हर बंदे ही जनाब मुंह उठा के अपने आप को पता नहीं क्या सेलिब्रिटी समझना शुरू हो जाता है। और प्रोफेसर को तो समझ नहीं आ रही, वो तो बगले झांक रहा है अपनी। तो बेबो की रोशनी आप बेफिक्र हो जाए, ये केस बिल्कुल विड्रॉ नहीं होने वाला, ये केस इंशाल्लाह ताला चलेगा और सच्चाई सामने आएगी और मुझे खुशी होगी कि आप सच्चाई में सामने आए। ठीक है, ओब्वियसली आपके ऊपर, आप मुजरम नहीं है, आपने एक बात बोली ना कि आप मुजरम हैं, तो मैं आपके अल्फाज की दुरुस्तगी कर दूं कि आप मुजरम नहीं हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया, आप इल्जाम है आपके ऊपर, अभी सिर्फ इल्जाम लगा है। मुजरम वो होता है जो जुर्म कर चुका होता है, मुल्ज़म वो होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगता है। तो आप अभी इल्जाम लाए में हैं, आप बेफिक्र हो जाए। अगर आपके ऊपर जो मैंने जो इल्जाम लगाया अगर वो आप उसको रद्द करती हैं तो ऑब्वियसली ठीक है, मेरी कोई दुश्मनी है आपके साथ, कानून उसका बेहतर फैसला करेगा कि नहीं आप ठीक हैं, मैं रॉन्ग हूं, ओके, मैं मुद्दई हूं इस केस का, मैं अगर रॉन्ग हुआ तो मैं फिर भी आपसे सॉरी करूंगा कि ठीक है जी मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी आपके बारे में, या मेरी पेशेंट कोई गलत थी आपके बारे में, आप कानूनी वे पे ऊपर आप सही थी। मैं कभी भी इस चीज को यानी माफी मांगने से मैं ये समझता हूं कि मेरी शान में कमी नहीं आती। अगर मैं गलत हूं तो मैं एडमिट करता हूं कि मैं गलत हूं। जो मुझे सही लगा मैंने आपके ऊपर वो इल्जाम लगाया है, आप उसको साबित करें। ठीक है, हमारा आपका क्या शरीक है, क्या लड़ाई है हमारी आपकी, हम एक दूसरे को इंशाल्लाह फेस टू फेस देखेंगे, आमने सामने, एक सिटी के हमने कोई एक दूसरे के वो बने थोड़े हमारे साझे हैं कि हम एक दूसरे को जनाब मारने पीटने के ऊपर और कत्लो गारत के ऊपर आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर आप स्टेटमेंट थोड़ी सी सोच समझ के दिया करें कि जो आपने वो ठोकने वाली स्टेटमेंट दी है वो आपने गलत दी है, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, वहां वो साबित हो सकती है आपके ऊपर। ठीक है, और इस तरह के काम आप ना करें, अवॉइड करें, सच का साथ दें। मेरी आपके साथ कल भी यही बात थी, मेरी आपके साथ आज भी यही बात है कि सच का साथ दें, जो सच है उसके साथ है, मैं सच की तरफ जाऊंगा। ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बता रहा हूं और बेबो की रोशनी आज आपको मेंशन करके बता रहा हूं कि मैं सच की तरफ जाऊंगा। सच कड़वा भी हुआ, मेरी ऑडियंस को बुरा भी लगा तो मैं सच सामने रखूंगा। इन्होंने जो मुल्क खुदादाद के साथ ड्रामा लगाया, अगर ड्रामे में सितारा यासीन भी शामिल है तो वो भी कटहरे में आएगी, वो भी सजा लेगी, उसको कोई राइट नहीं बनता। ये मैं बता रहा हूं सितारा यासीन को भी कि अगर सितारा यासीन गलत हो जाती है तो मैं लोगों को बताऊंगा, मैं सितारा यासीन को डिफेंड नहीं करूंगा, ना मैं सलमा को करूंगा, ना मैं सितारा को करूंगा, ना मैं आपको करूंगा, ना मैं खुद को करूंगा। अगर कहीं पर लगता है कि मैं गलत हूं तो कानून मुझे भी सजा देता है तो मैं बखुशी वो सजा लेने को तैयार हूं और वो मैं लूंगा। मुझे इससे कोई डर फिक्र नहीं है, मैं इंशाल्लाह ताला इन चीजों से भागने वाला नहीं हूं। 19 तारीख को आप आना चाहती हैं तो कोर्ट में आए, बहरहाल आपको जैसे आपने बोला था कि मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। तो बेबो की रोशनी अभी आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका रिलेटेड केस नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर अभी नोटिस नहीं है। नोटिस किसी डिपार्टमेंट के ऊपर है, वो डिपार्टमेंट आएगा, वो सवालों का जवाब देगा, उसके बाद जो कुछ भी कार्रवाई होगी मैं आपको बता दूंगा, इधर ही बता दूंगा, वो बेफिक्र हो जाए आप, यानी मैं आपको बताऊंगा, इधर बताऊंगा कि क्या आपको कब आना है। और फौरन से तो एफआईआर नहीं होती किसी के ऊपर भी, ये भी सही बात है, मैं इस चीज की बिल्कुल तायद करता हूं कि जी फौरन एफआईआर नहीं होती। मुल्क का कानून हमारा इंशाअल्लाह ताला इतना अच्छा है, इतना मफलूज कानून नहीं है जितना प्रोफेसर आजम ने, वो दूध दही वाले ने बोला है। और ये एक अलहदा केस है दूध दही वाले के ऊपर कि इसने हमारे जो सिस्टम को गलत बोला है, इसने हमारे सिस्टम के ऊपर इल्जाम लगाया कि जी पाकिस्तान का जो कानून है वो इतना मफलूज है कि वो सलमा यासीन को इंसाफ नहीं दे सकेगा। ये दोबारा ये दूसरी तेरे ऊपर एक हमने क्लेम किया हुआ है कि तूने जो हमारे जस्टिस को ललकारा है, जो हमारे जस्टिस को तुमने गंदा किया है, ये एक अलहदा टॉपिक है तुम्हारे ऊपर, इसका तुमने अलहदा जवाब देना है। दूध दही वाले सुन लो। अब बाकी जहां तक बात है ऑडियंस को अगर मेरी ये बात बुरी लग रही है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे व्यूअर्स को ये बात बुरी लगे कि जाहिद खान बोल रहा है कि जी सितारा यासीन के ऊपर भी इल्जाम आया तो वो भी सजा की हकदार है। तो ये राइट चीज है कि अगर सितारा यासीन भी किसी केस में कहीं भी इस फैमिली के साथ इन्वॉल्व नजर आई, इस स्टोरी का कहीं पर वो हिस्सा हुई, वहां पर उसका कोई करैक्टर हुआ, कहीं पर भी उसका कोई करैक्टर हुआ तो वो नहीं बचेगी। वो मैंने पहले भी बोला था कि वो नहीं बचेगी, वो भी उतनी सजा लेगी जितनी ये दूसरे लेंगे, बल्कि उससे ज्यादा सजा उसको मिलेगी। और हमने अपनी दरखास्त में ये लिखा हुआ है कि सितारा यासीन की तरफ से कोई भी कार्रवाई ना की गई है। ये मैंने जो आपको दिखाई थी दरखास्त उसमें मेंशन है, मैंने कोई झूठ का बिल्कुल साथ नहीं दिया या मैंने अपने आप को बड़ा सुपरस्टार बनाने की कोशिश नहीं की। मैं वन साइडेड बात करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं जो चीज है वो रियलिटी बयान करता हूं। मैंने एप्लीकेशन शो की है, ठीक है, उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि सितारा यासीन की तरफ से कोई कार्रवाई ना की गई। क्यों? ये मैंने सवाल का निशान छोड़ा सितारा यासीन के ऊपर।
اور میں نے اپنے کئی بلاگ میں ستارہ یاسین کو بولا کہ آپ کو ہماری ایلویز کے اوپر آ کے ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دینا پڑا ہوگا، آپ کو وہ سوالوں کا جواب دینا ہوگا، لیکن وہ نہیں آئی۔ لہٰذا مجھے مجبوراً یہ چیزیں مینشن کرنی پڑی، کیونکہ میں قانون کے سامنے گندا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے پاکستان کی قانون کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ میں نے جو سچائی تھی میں نے لکھی کہ جی سر ستارہ یاسین نے کارروائی نہیں کی، کیونکہ جب میرے اوپر سوال ہوا کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو، تو میں نے کہا سر جس کے اوپر الزام لگا ہے اس نے بھی کارروائی نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے حیران کن بات ہے، اور یہ ویورز کے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ کیوں نہیں ستارہ یاسین نے ان کے اوپر کیس کیا۔ آج ستارہ یاسین دبئی ہے، بابر بھی ہے، دلبر بھی ہے، کچھ اور لوگ بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پر۔ آج کے دن میں وہ بھی وہاں پر ارائیول ہو جائیں گے، اور میرے گروپ کا میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے گروپ کا جو ایک خاص سینئر ممبر ہے عادی بھائی، وہ دبئی میں موجود ہیں۔ وہ انہوں نے تقریباً ہر انفارمیشن ان کی کلیکٹ کر لی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی جلدی ہم تک وہ ساری سٹیٹمنٹس ان کی بھیج دیں گے۔ ان کی جس ہوٹل میں یہ رک رہے ہیں، ان کے روم نمبر، کون کون اس ہوٹل میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس کی انشاءاللہ تعالی وہ ساری انفارمیشن ہمیں وہ دے دیں گے، اور میں اپنے چینل کے اوپر اس کو شو کروں گا۔ تو میری کل بھی یہ بات تھی کہ جی یہ بیک دا کیمپ کچھ بھی نہیں ہونے والا، بیک دا کیمپ ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے پاکستان کے اندر جو شر پھیلایا ہے سلمہ یاسین اور اصغر نے اور پروفیسر نے، اور اس کے ساتھ جو ساتھی ہیں، یہ اسکرپٹ رائٹر ہیں، شاہ رخ ہے، نینا ہے، اس میں نینا بڑی اہم اس میں شخصیت ہے، نینا ایک اہم رول ہے اس کا۔ میں صرف اس لیے اس کا لحاظ کیا کہ خاوند کو بلا رہا ہوں، بیوی کو چھوڑ دوں، بیوی خود آ جائے گی۔ یہ جب تفتیشیں ہوتی ہیں نا تو کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں، تو وہ خود آ جائے گی یہاں پر، وہ اس کی پرابلم نہیں ہے ہمیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، یعنی میں نہیں بلاؤں گا، اس کو قانون بلا لے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو موم کی گڑیا بن کے گھوم رہی ہوتی ہے نا، وہ سب ناگن کے کام ہے۔ یہ ناگن تمہارے کام ہے، یہ تم نے اپنی ویڈیو سے اپنی اس معصوم بہن کی ویڈیوز بنائی، ان کے ٹوٹے تم نے کیسے کیسے ان کو وائرل کرنے کے لیے کہاں پر آپ نے بھجوائے ہیں، ہر چیز کا ڈیٹا نکلے گا، آپ کی کہاں پر کالز ہوئی ہیں، کن کن کے ساتھ آپ باتیں کرتے رہے ہو، پورا ڈیٹا آپ کا سامنے آئے گا۔ یہ چھوٹا کیس نہیں ہے۔ اس چیز کی تصدیق میں یہ چاہوں گا کہ بیبو کی روشنی کرے۔ کل تک تو یہ بات کر رہی کہ یہ کیس ہی ہے، لیکن وہ اب میں آپ سے یہ بیبو کی روشنی کی آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیس، آپ کا خاوند بھی وکیل ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کیس اتنا چھوٹا کیس نہیں ہے۔ آپ اس چیز کی ویریفیکیشن کرنا چاہیں گی، پسند کریں گی، تو آپ آڈین کو بتائیں، اپنی کو بھی اور میری کو بھی، کہ یہ چھوٹا کیس نہیں ہے۔ یہ کیس میں کافی سارے ادارے ملوث ہونے ہیں، یہ فون کال ٹریس ہونے ہیں، کالز کے ڈیٹا آنے ہیں، کہاں پر کس وقت کس نے کس کے ساتھ کال پہ بات کی ہے، کیا بات کی ہے، یہ سارا جب اس میں ایف آئی اے بھی انوالو ہوتی ہے تو یہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو بھی بغیرت ہیں، جو پاکستان کے خلاف تھے، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، میں ان کتوں کمینوں بغیرتوں کو نشر کر کے رکھ دوں گا، ننگا کر کے رکھ دوں گا کورٹ کے آگے۔ یہ آپ بے فکر ہو جائیں، ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ میں جھڑکنے والا ہوں، اور نہ میں اتنا لگا ہوں، نہ میں اتنا اکیلا ہوں۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور میرے رب کے بعد میرے ساتھ میرے رسول کی شفاعت ہے میرے ساتھ، اور اللہ کے فضل سے میں پیروں فقیروں کو ماننے والا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک لودھی خاندان کا چشم و چراغ ہوں، اور میرے خاندان میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے بچے کے ہک کے اوپر پڑنے والے وار کو برداشت کر سکیں۔ کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ زاہد خان ڈرنے والا ہے یا زاہد خان پیچھے ہٹنے والا ہے۔ زاہد خان اگر یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے جو کتے کمینے بغیرت گندی نسل کے کتے جو میرے اوپر بھونک رہے ہیں، تو وہ صرف بھونک رہے ہیں، اور زاہد خان نے اگر کورٹ میں کیس لگایا تو زاہد خان کا ایڈریس بھی موجود ہے۔ آئی ایم رائٹ بیبو کی روشنی؟ تو دلیر آدمی سینہ ٹھوک کے کوٹوں کے سامنے آتے ہیں، لوگوں کو فیس کرتے ہیں۔ جو بک بک کرتے ہیں، جو صرف بک بک کرتے ہیں، وہی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں۔ جو لوگ دلیر ہوتے ہیں، جو سچ کو سامنے لے کے آنے والے ہوتے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں، وہ پبلک ہی سامنے آتے ہیں، وہ پبلک کو اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ جی ہم ہیں اور ہم کیا ہیں۔ اور بے فکر ہو جائے جی، میری آڈینس کو بھی اگر میرے ساتھ ناراضگی ہوگی تو میں کہہ رہا ہوں میری ان کے ساتھ ناراضگی بن جائے گی، کیونکہ سچ دیکھو، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، سچ سچ ہوتا ہے، سچ ہر مذہب میں ہوتا ہے، اور سچ سننے والے ہی اصل لوگ ہوتے ہیں۔ سچے اور من کے سچے وہی لوگ ہوتے ہیں جو سچ کو بھی سنتے ہیں۔ اگر سچ بولنے سے میرا چینل نیچے آتا ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرے پاس اللہ کے فضل سے اپنا میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں دوبارہ اپنے کسی کنٹینٹ سے سامنے آ جاؤں گا۔ کنٹروورسی میں ہوں، روسٹنگ میرا کنٹینٹ ہے،
اور اس کو میں جاری رکھوں گا. دنیا میں اور بڑے کیس ہیں اور جہاں پر بھی جاؤں گا ٹھوک بجا کے جاؤں گا. لوگ مجھے جانتے ہیں ابھی. لہذا بیبو کی روشنی ڈونٹ وری. گڈ نیوز ہے کہ میں کیس نہیں چھوڑ رہا. بے فکر ہو جاؤ. تمہارے اوپر ہم نے الزام لگایا, اپنا الزام صاف کرو. اگر تم انوسینٹ ہو کے نکلتی ہو تو ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. اور اگر تم اس میں بے قصور ہوگی تو اوبیسلی میں خود تم سے سوری کروں گا کہ محترمہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بھی بڑے دل کا مالک ہوں, چھوٹے دل کا مالک نہیں ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اور جاتے جاتے وہ میں چوچے کو ایک میسج دوں گا کہ بیٹا شاہ رخ تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے اوپر بات کر سکے یا میرے بارے میں تیرے منہ سے کوئی بکواس نکلے. پہلے بولنا سیکھ, پھر کسی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. ٹیک کیئر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.